पास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कराची की रोडें और बारिश। ऐसा टॉपिक है कि मैं खुद इतने दिन से, क्योंकि मैं आई एम वर्किंग एट स्कूल, तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। कराची का जो हाल है और जो रोडों का स्पेशली हाल है उसके बारे में आज मैं बात करूँगी कि हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है, क्यों है, और क्या अगर हमारे यहाँ अगर जो बारिश होती है तो क्या हाल होता है और उसके बाद का जो हाल है वो क्या होगा अगर अंग्रेज़ हमारे यहाँ का कराची का और स्पेशली जो है वो बहुत जो लोअर क्लास एरियाज़ हैं अगर उनका हाल देख लें तो वो तो मेरे ख़्याल में उसी वक्त जो है वो उनका हार्ट फेल हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में स्पेशली इन कराची जो हमारे नशेबी इलाके हैं, जहाँ पे जो है वो जिनको लो कैटेगरी एरियाज़ कहते हैं, आप ये कह लें, गरीब इलाके कह लें, और या जो है वो किसी तरीक़े के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक मिडिल और गरीब पुअर फैमिलीज़ रहती है, उनके इलाक़ों का क्या हाल है और किस तरीक़े की उनकी रोडें टूटी फूटी हैं, गंदगी का तूफ़ान है और क्या क्या उनको मसाइल का सामना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइकिंग और शेयरिंग से हो सकता है कि किसी बड़े के पास कानों तक भी ये आवाज़ चली जाए और शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। मेरा इशारा और मेरा मुखातिब जो है वो हमारे बड़े, हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर्स हैं और वो लोग जो किसी पोस्ट पे हैं, जो किसी मनसब पे हैं सॉरी, कि शायद कि उनके दिल में हमारी बात, हमारे मसाइल आ जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है इसी चैनल पर आपको मिलती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कुरान पढ़ना है, तफसीर पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, फ़िक़्ह पढ़ना है, अरबी लैंग्वेज पढ़ना है, या आपको कैलीग्राफी सीखना है, यानी जिसे उर्दू में ख़त्ताती कहा जाता है, आपको वो सीखना है, या उर्दू या इस्लामियात ओ लेवल्स की पढ़नी है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें मेल कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और शरई मसला पूछना है, कोई दुआ पूछना है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो चलें आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और अपना बगैर टाइम के ज़ाया किए। दोस्तों, हम सब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कराची की रोडों का जो हाल है, बारिश ने जो कंटिन्यूसली जो बारिश हुई है, कभी स्लो डाउन हुई है, कभी फास्ट हुई है, तो उसने हमारी रोडों को उधेड़ के रख दिया है। और ये हमारे हुक्मरान और हमारे जो लीडर्स, हमारे जो बड़े हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम के इन मसाइल को हल करें और सोचें और इस पर काम करें। तमाम जो भी मेन होल हैं, गटर्स हैं, वो सारे भर चुके हैं और पानी इतना खड़ा है कि न जाने कितनी ही गाड़ियां स्टक हुई हुई हैं, कितने ही लोग अपने ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह से लोग देर से पहुंच रहे हैं। वहां पे अलग मैनेजमेंट की बातें सुन रहे हैं, मैनेजमेंट जो है वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है और वो बेचारे क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका तो कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो अपने टाइम से अपने हर चीज़ को मैनेज करके अपने घर से रवाना हो चुके हैं।
راستے کے اگر یہ مسائل ہیں تو اس میں ان کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے، لیکن مینجمنٹ کسی بھی آرگنائزیشن کی سننے کے لیے، کام دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ کوآپریٹو سیکٹر کی ہو، چاہے اسکول، چاہے کالج، چاہے کہیں کی بھی ہو، وہ آپ کی بات سننے کے لیے، آپ کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کا اپنا سینیریو ہو، ان کے اپنے رولس ریگولیشن ہے، عوام بیچاری پس رہی ہے، پس رہی ہے، پس رہی ہے۔ خدارا اگر کسی بڑے تک یہ بات آواز جا رہی ہے تو وہ کراچی کی روڈوں کا حال تو صحیح کر دے، بارش کے بعد، بارش ہونے سے پہلے اتنا اپڈیٹ کر دیں، جیسے کہ امریکہ اور یورپ میں تو دن رات وہاں کا آسمان روتا رہتا ہے، وہاں پہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ امبریلا کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، وہاں کے گھر بھی سیف ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی سیف ہوتی ہیں، عوام بھی سیف ہوتی ہے، ان کی آرگنائزیشن بھی سیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی اتنے پرابلمس فیس نہیں کرنے پڑتے ہیں، آرگنائزیشن کو بھی اتنے پرابلمس فیس نہیں کرنے پڑتے ہیں، آرگنائزیشن کو اپنی پالیسیز کو نہیں بنانا پڑتا ہے، آرگنائزیشن جو چلتی ہیں وہ بھی تو ظاہر ایک لمٹ کا تک ان کے بھی ریسورسز ہوتی ہیں، ان کی بھی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے بھی رولس ریگولیشن ہوتے ہیں، جس کو فالو کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے اور ان کے امپلائیز کے بھی ضروری ہے۔ تو دوستوں، آپ اور ہم اپنی معدت کے تحت آج سفر کر رہے ہیں، ہم اور آپ ان مسائل کا شکار ہیں، تو خدارا ان میں سے، ہم میں سے آپ جو بھی اگر اس مسائل کا شکار ہو رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کی مدد ضرور کریں، اور اپنے گھروں کو تو ہم صاف کر لیتے ہیں لیکن اپنی روڈوں کو، اپنی اسٹریٹس جو ہیں ان کو ہم صاف، ان کی صفائی کا، ان کی ہائیجین کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ روڈوں پہ جو بہت زیادہ کچرا، شاپر اور کھانے پینے کی چیزیں اور یہ دوسرے جو آلائشیں ہیں جس کی وجہ سے روڈ بلاکیج ہو جاتی ہے اور سارے گٹر بھر جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو تمام پانی ہماری روڈوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اور ہم ہی سفر کر رہے ہیں۔ تو بحیثیت ایک پاکستانی کے، بحیثیت ایک کراچی کے رہائشی کے، ہم سب کا تھوڑا سا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی روڈوں کو، اپنے ایریاز کو بھی آرگنائز کریں۔ اگر ہم ان کو آرگنائز کریں گے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، پورا ایک پراپر جو ہے وہ ہم اپنے ویسٹیج کو ایک مخصوص پرٹیکولر جگہ پہ ڈمپ کریں گے، تو یقیناً ہمارے جو گٹر ہیں جو کہ بھر جاتے ہیں کچروں کی وجہ سے اور شاپرز کی وجہ سے، تو وہ ایسا نہ ہوگا، اور جیسے ہی رین ہوگی تو وہ پانی آٹومیٹکلی چلا جائے۔ گورنمنٹ کے لوگوں کا بھی کام ہے کہ وہ بارش ہونے سے پہلے، کیونکہ جولائی اگست جو ہے وہ رینی ویدر ہی کہلاتے ہیں، تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ تمام انڈر پاسز کا خیال کرے، تمام ان ڈیمیج روڈوں کو ریپیئر کر لے جو کہ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ پورے سال میں ون ٹائم ہی بارش ہوتی ہے، 2 منتھ ہی بارش ہوتی ہے، باقی تو پورا سال بارش نہیں ہوتی ہے، اوکیجنلی کبھی کبھار ہوتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی ہے یہ ریکویسٹ ہے، اور میری حکمرانوں سے بھی، لیڈرز سے بھی، بڑے لوگوں سے بھی، صرف 1-2 لوگوں کے کہنے سے یا 1-2 لوگوں کے، اگر ہم سب مل کر کے آواز اٹھائیں گے اور اپنے طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا شروع کریں گے تو یقیناً ہم ان تمام مسائل اور پرابلمز سے بچ جائیں گے۔ تو دوستو، آج ہم لوگ بہت، جب سے بارش ہو رہی ہے ہمیں مارننگ میں جانا پڑ رہا ہے، ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہم پریشان ہوئے، پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے بھی پیک فیکٹر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اتنے چارج کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پبلک کو کمپنسیٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ پبلک کے لیے اور زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو وہ اور زیادہ اپنے چارجز کو ہائی کر رہے ہیں۔ تو خدارا ایسا نہ کرے، ہمارا تو پورا آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے، تو ایسا نہ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، جو ڈیمیجز روڈیں ہیں ان کو جو ہے ریپیئر کروانے کے لیے اپنے ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے جا کے بار بار کہیں،
آئی نو دیٹ کہ وہ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں اور سنتے نہیں ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن صفائی کا سسٹم تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اینڈ سے صفائی اگر رہے گی، شاپرس وغیرہ، گندگیاں اور یہ تمام چیزوں کا خیال اگر ہم کریں گے تو یقیناً ہمارا جو نظام ہے، سسٹم ہے، کچھ نہ کچھ ضرور بہتری کی طرف آئے گا۔ اور اسپیشلی جو گاڑیاں پھنس رہی ہیں، تو گاڑیاں جو پھنس رہی ہیں ان کی مدد کیجیے، ان لوگوں کی، کیونکہ اس میں میل بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو فیملی ہے جو کہیں سفر کر رہی ہے، کہیں جا رہی ہے۔ اور فیملیز سے میں یہ کہوں گی کہ ضرور اس وقت اس موسم میں باہر نکلنے سے ضرور ایوائڈ کیجیے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کے ساتھ، جو کہ بہت آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ آپ خود تو جیسے تیسے کیسے بھی کر کے، آپ چونکہ بڑے ہیں تو آپ پہنچ ہی جائیں گے، کچھ مینج کر ہی لیں گے، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ مینج کرنا آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ اپنی مدد آپ کے تحت جو آپ سے ہو سکے اس کا ضرور خیال کیجئے، ایک دوسرے کا، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا ضرور خیال کیجئے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک، صالح اور سننے والے اور عمل کرنے والے باعمل نیک حکمران، نیک حکومت دے دے، جو ہمارے ان مسائل، اس دکھ اور درد اور غم کو سمجھے اور ہمیں ان تمام آفات اور بلیات سے، جو کہ بارش تو ایک رحمت ہے لیکن ہمارے لیے ہر سال وہ زحمت بن جاتی ہے، اللہ معاف کرے، سوری ٹو سے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی بارش دے دے، عافیت والی باران رحمت دے دے۔ اسی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ میں اپنا اس کا ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔